یہ ہماری کتاب درجہ چہارم کے لیے ہے، اردو حصہ چہارم۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 25، ناشکری کا انجام۔ آئیے دیکھتے ہیں پیارے بچوں غور سے، ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے، آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ امی نے عشاء کی نماز پڑھ کر جیسے ہی جا نماز لپیٹی، زاہد، عابد، مومنہ، صائمہ سب شور کرنے لگے، کہانی سنائیے، کہانی سنائیے۔ زاہد اور عابد بولے، امی آج تو ہمیں کوئی ایسی سچی کہانی سنائیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو۔ امی نے کہا، اچھا تو سنو ایک سچی کہانی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت دنوں کی بات ہے، بنی اسرائیل کی قوم کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ ان تینوں میں سے وہ کون اللہ کا احسان مانتا اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکرا ہے، یہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی صورت میں بھیجا۔ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ مومنہ ایک دم بول پڑی، کس کو بھیجا؟ اس نے سوال کیا، مومنہ نے، فرشتے کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا۔ زاہد بولے، امی میں بتاؤں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے بہت فرما بردار ہوتے ہیں، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے نا امی؟ ہاں بیٹے، امی نے کہا، فرشتے عام طور پر دکھائی نہیں دیتے، لیکن کبھی کبھی وہ اللہ کے حکم سے انسانی صورت میں بھی آتے ہیں۔ اچھا تو فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور بولا۔ امی نے بات ختم کر کے کہانی آگے بڑھائی، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ کوڑھی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا رنگ روپ نکھر آئے اور کوڑھ کی یہ بیماری جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ختم ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑھ دور ہو گیا، رنگ روپ خوب نکھر آیا۔ اب فرشتے نے اس سے پوچھا، تم کون سا مویشی پسند کرتے ہو؟ مویشی مانے جانور۔ اس نے کہا، اونٹ۔ فرشتے نے اسے بچہ دینے والی ایک اونٹنی دے دی اور اسے برکت کی دعا دی۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ سوال کیا فرشتے نے گنجے سے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر خوبصورت بال نکل آئیں اور یہ گنجا پن دور ہو جائے جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اس کے سر پر خوبصورت گھنے بال نکل آئے۔ اب فرشتے نے اس سے پوچھا، تم کون سا مویشی پسند کرتے ہو؟ مویشی مانے جانور۔ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اسے بچہ دینے والی ایک گائے دے دی اور اسے برکت کی دعا دی۔ آخر میں فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں میں روشنی پیدا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے ان میں روشنی پیدا فرما دی۔ اب فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مویشی پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔
فرشتے نے اسے بچہ دینے والی ایک بکری دے دی اور اسے برکت کی دعا دی۔ ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے خوب برکت دی۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کے پاس بہت سے اونٹ، بہت سی گائیں اور بہت سی بکریاں ہو گئیں۔ پھر اللہ کے حکم سے وہی فرشتہ اسی پہلی شکل میں کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں غریب آدمی ہوں اور مسافر بھی، سفر میں میرا تمام سامان ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، مسافر بن کے آیا وہ تینوں لوگوں کے پاس اور اپنا سوال کیا، کہا، اب میرے پاس اللہ کے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہے، جس نے تمہیں یہ خوبصورت روپ دیا ہے اور اتنے ڈھیر سارے اونٹ دیے ہیں۔ میں اسی اللہ کے نام پر تم سے ایک اونٹ کا سوال کر رہا ہوں تاکہ اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس نے کہا، میں تو پہلے ہی سے لوگوں کو بہت زیادہ دیتا رہتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، کیا تم پہلے کوڑھی نہ تھے اور لوگ تم سے نفرت نہ کرتے تھے؟ پھر اللہ نے تم کو نہایت عمدہ رنگ روپ سے نوازا اور تمہیں اتنے ڈھیر سارے اونٹ دیے۔ اس نے کہا، یہ سارے اونٹ مجھے اپنے باپ دادا سے ملے ہیں۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ وہ پہلے کی طرح کوڑھی اور غریب ہو گئے۔ اسی طرح فرشتہ اسی پہلی صورت میں گنجے کے پاس گیا اور اسے بھی اپنی غریبی اور ضرورت مند مسافر ہونے کے بارے میں بتایا اور اس سے کہا، اللہ نے تمہیں اتنی ساری گایوں سے نوازا ہے، تم ایک گائے دے کر میری مدد کرو تاکہ میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ اس نے کہا، یہ سب مجھے باپ دادا سے ملا ہے، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں ویسا ہی بنا دے جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ وہ پھر گنجا اور غریب ہو گیا۔ اب فرشتہ اسی پہلی جیسی صورت میں اندھے کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں ایک غریب ہوں اور مسافر بھی، اس وقت اللہ کے بعد تمہارے علاوہ میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے، تم میری مدد کرو۔ جس خدا نے تمہاری آنکھوں کو دوبارہ روشنی دی ہے، میں اسی کے نام پر تم سے ایک بکری مانگ رہا ہوں تاکہ اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ کا شکر ہے اس نے میری آنکھیں روشن کر دی۔ تم جتنی بکریاں لینا چاہو لے لو، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اس میں سے کچھ بھی لینے سے تمہیں نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا، اپنی بکریاں اپنے پاس ہی رکھو، حقیقت میں اللہ نے تم تینوں کو آزمایا تھا، تم تو آزمائش میں پورے اترے، اللہ تم سے خوش ہوا، تمہارے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ دادی اماں جو بہت توجہ سے یہ کہانی سن رہی تھی بولی، توبہ توبہ، شیطان نے کوڑھی اور گنجے کو بہکا دیا، غرور میں مبتلا کر کے ان سے ناشکری کرا دی۔ انہیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ناشکری کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ قیامت کے دن ناشکرے لوگ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے جنت میں جائیں گے جہاں انہیں ہر طرح کی عمدہ چیزیں ملیں گی۔ مومنہ جلدی سے بولی، اسی لیے میں کھانا کھانے کے بعد کہتی ہوں، اللہ تیرا
زاہد اور عابد ایک ساتھ بولے ہم تو الحمدللہ کہتے ہیں۔ امی نے کہا چاہے الحمدللہ کہو یا اللہ تیرا شکر، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اچھا بچوں، دیکھو 10 بج چکے ہیں، اب سو جاؤ تاکہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز وقت پر پڑھ سکو۔ اس کو لکھنے والے ہیں خالد حامدی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کبھی نہیں کرنی چاہیے، ناشکری کرنے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آئیے معنی و اشارات میں دیکھتے ہیں۔ ناشکری، شکریہ ادا نہ کرنا، احسان نہ ماننا۔ انجام، نتیجہ، بنی اسرائیل یہودیوں کا لقب ہے۔ ذہین، بہت سمجھدار، آزمائش، جانچنا، امتحان لینا، مویشی، پالتو جانور، چوپائے، توجہ، دھیان۔ اس کو اپنی کاپی پہ بہترین رائٹنگ کے ساتھ لکھیے اور معنی یاد کریے۔ آگے دیکھیے مشق، جواب دیجیے۔ فرشتے کون ہیں؟ دا کی مدد سے اس کا جواب لکھیے۔ کوڑی، گنجے اور اندھے کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کیوں بھیجا؟ اس سوال کا جواب لکھیے۔ کوڑی نے فرشتے سے اپنی خواہش کیا بتائی اور فرشتے نے کیا کیا؟ گنجے نے فرشتے سے اپنی کس خواہش کا اظہار کیا اور فرشتے نے کیا کیا؟ کوڑی اور گنجے کی ناشکری کا کیا انجام ہوا؟ تیسرے شخص سے اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہوا؟ ان سبھی سوالوں کے جواب کتاب میں ہیں، بہت آسان ہے۔ آپ اس کو بہترین رائٹنگ کے ساتھ اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔ سوال نمبر 7 دیکھیں، قیامت کے دن اللہ کا شکر ادا کرنے والے کہاں جائیں گے اور ناشکرے لوگ کہاں جائیں گے؟ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل میں سے اسم خاص اور اسم عام پہچان کر الگ الگ لکھنا ہے۔ پیچھے آپ کو بتایا گیا ہے، اس میں سے جو نام اسم عام میں ہے اسم عام میں لکھیے اور جو اسم خاص میں ہے اسم خاص میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔